السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس اسرائیل جنگ میں فیک نیوز کا راج ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے فیک نیوز کا سہارا لیا۔ جو بائیڈن نے حماس کی جانب سے 40 بچوں کی ایک خبر کو دہراتے ہوئے کہا کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دہشت گردوں کی جانب سے بچوں کے ساتھ ظلم کے تصاویر دیکھنے اور ان کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے بیان کی تردید کر دی اور واضح کیا کہ صدر جو بائیڈن اور دیگر امریکی حکام نے اس بات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی ہے کہ حماس کے حملوں میں اسرائیلی بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے غیر متوقع حملے نے ایرانی قیادت کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کا بیان اسرائیلی صدر کے ترجمان کے دعووں اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر تھا۔ دوسری جانب لبنانی میڈیا نے حماس کے ہاتھوں 40 اسرائیلی بچوں کی خبر کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ امریکہ کی اسرائیل کی غیر واضح حمایت کی ٹھوس مثال ہے۔ انہوں نے حماس کے عسکریت پسند گروپ کا موازنہ داعش سے کیا ہے، جس نے ہفتے کے آخر میں اسرائیل پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح داعش کو کچل دیا گیا، اسی طرح حماس کو کچل دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے امریکہ کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ جو پیغام لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے دفاع کے لیے کافی مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک امریکہ موجود ہے آپ یعنی اسرائیل کو کبھی پریشان نہیں کرنا پڑے گا۔ اسرائیل اور حماس نے جمعرات کو غزہ کی جنگ میں مزید شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کیونکہ بلنکن نے مضبوط یکجہتی پر زور دینے کے ساتھ ساتھ فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے تحمل سے کام لینے پر بھی زور دیا۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 1300 ہو گئی، جبکہ غزہ پر ہفتے سے جاری بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1354 تک پہنچ گئی ہے اور 6000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پر تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج مشتعل ہو کر ہفتے سے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں، خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 1354 افراد کی شہادتوں اور 6000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی توثیق کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ پر جاری بمباری کے سبب اب تک غزہ سے 2 لاکھ کے قریب فلسطینی باشندے بے گھر ہو کر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے غزہ کی پٹی میں طبی ساز و سامان، خوراک، ایندھن اور دیگر امداد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ امدادی کارکنوں کی علاقے میں رسائی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے تنازع کے تمام فریقین سے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی میں بے یار و مددگار فلسطینیوں کو ہنگامی مدد فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے تعاون کریں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اس کوشش کے لیے فوری طور پر امداد جمع کرنے کی اپیل کی۔ اینٹونی گٹرس نے کہا کہ وہ خود اور مشرق و سطح امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار اور خطے کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں تاکہ تنازع کو خطے میں وسیع پیمانے پر پھیلنے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں فلسطینی لوگوں کی جائز شکایت اور اسرائیل کی اپنی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا احساس ہے، تاہم فریقین شہریوں کا تحفظ یقینی بنائیں اور خونریزی، نفرت اور تقسیم کا خاتمہ کریں۔ حماس موومنٹ نے کہا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی قبضے کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیا گیا اقصی فیلڈ آپریشن ہفتے کے روز سے شروع ہونے والا پہلے درجے کا دفاعی آپریشن ہے۔ تحریک اقصی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن حسام بیدران کا طوفان اقصی کے حوالے سے ایک پریس بیان تحریک حماس کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائی پہلی درجے کی دفاعی کارروائی تھی جو فلسطین میں اسرائیلی قبضے کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کی گئی تھی، جس میں اسرائیلی فوجی اڈوں اور مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے اسرائیلی الزامات کی تردید کی کہ حماس کی افواج نے اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب ہمیں شہریوں کو چھونے اور نشانہ بنانے سے منع کرتا ہے۔ حماس کے جنگجوؤں نے قسام بریگیڈ کے کمانڈر ابو خالد ڈیف کے مشورے پر عمل کیا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی ویڈیوز میں وضاحت کی ہے کہ شہریوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ دراصل یہ بتایا گیا کہ حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈ نے ایک یہودی آبادکار خاتون اور اس کے 2 بچوں کو رہا کر دیا ہے، جنہیں انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ قطر میں مقیم الجزیرہ نے خاتون اور اس کے بچوں کی رہائی کی فوٹیج جاری کی ہے۔ حماس کے عسکری ونگ قسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل پر اقصی طوفان کے نام سے ایک جامع حملہ کیا اور غزہ سے اسرائیل کی طرف ہزاروں راکٹ فائر کیے ہیں اور مسلح گروپ علاقے کی بستیوں میں داخل ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے جنگی طیاروں سے غزہ کی پٹی کے خلاف آہنی تلواروں کا آپریشن شروع کیا ہے۔
ترکیہ اسرائیل فلسطین کشیدگی کو خطے کے دیگر ممالک تک پھیلنے سے پہلے ختم کرنے اور فریقین کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کے لیے کثیر جہتی سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس تناظر میں وزارت خارجہ اور انٹیلیجنس یونٹس نے ثالثی اور قیدیوں کے تبادلے پر اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے تنازعات کے شروع ہونے کے پہلے ہی لمحے سے کئی رہنماؤں سے مذاکرات کیے ہیں۔ اردوغان نے حال ہی میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم، الجزائر کے صدر عبد المجید تبن اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ صدر اردوغان نے ان رہنماؤں سے مذاکرات کے دوران کہا ہے کہ ترکیہ کشیدگی کو خطے کے دیگر ممالک تک پھیلنے سے پہلے ختم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے منصفانہ امن تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا۔ صدر اردوغان نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان سے بھی ٹیلی فون پر بات کی۔ ٹیلی فونک رابطے میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران اردوغان نے ال نہیان کو بتایا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ عالمی برادری بالخصوص خطے کے ممالک کے مثبت اقدامات سے ممکن ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی ولی عہد اور ترکیہ کے صدر نے رابطے کے دوران غزہ اور اس کے ارد گرد میں حالیہ فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب نیوز نے ایس پی اے کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل کوششیں کر رہا ہے جس کا مقصد کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ تعاون ہو۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب کسی بھی طرح سے شہریوں کو نشانہ بنانے اور بے گناہ لوگوں کی جانیں لینے کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی انسانی قوانین پر عمل کرنے اور غزہ کی پٹی پر حملہ روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے فلسطینی کاز ایک جامع اور منصفانہ امن کے حصول کے لیے کوششوں کی سپورٹ کے حوالے سے مملکت کے موقف کو بھی اجاگر کیا جو فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق تک رسائی کا ضمانت دیتا ہے۔ علاوہ ازیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانس صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ ایس پی اے کے مطابق رابطے کے دوران غزہ اور آس پاس حالیہ فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خادم الملک شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسپین کے شاہ فلپ ششم کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی قیادت نے اسپین کے شاہ کو تہنیتی پیغام روانہ کیا۔ سعودی قیادت نے اپنے مکتوب میں اسپین کی قیادت، حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے سعودی عرب اور اسپین کے درمیان تعلقات کے فروغ اور شراکت داری میں وسعت کی امید بھی ظاہر کی ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تقریباً 230 ہندوستانیوں کو آپریشن اجے کے تحت چارٹرڈ طیارے سے جمعے کے روز اسرائیل سے واپس لایا جانے کی توقع ہے۔ ہندوستان نے وطن واپس ہونے کے خواہش مند ہندوستانی شہریوں کے لیے یہ آپریشن شروع کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے آج میڈیا کو تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ چارٹرڈ طیارہ آج شام تک تل ابیب پہنچنے کی توقع ہے اور وہ جمعے کے روز تقریباً 230 ہندوستانیوں کے پہلے بیچ کو اسرائیل سے ہندوستان واپس لائے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں 2 ماہ قبل جیل جانے کے بعد سے پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر ہوں۔ جیل جانے کے بعد جمعرات کو چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے ان کے اہل خانہ نے پہلی بار ایک باضابطہ پیغام جاری کیا۔ عمران خان کو رواں برس اگست میں توشہ خانہ کیس میں بدعنوانی کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان پر جنوری 2024 کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ جیل جانے کے بعد جاری کیے گئے پہلے بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ جان لیں کہ آج کے عمران خان اور 5 اگست کو قید ہوئے عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو ابتدائی چند روز میرے لیے خاص مشکل تھے۔ سونے کے لیے بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پر لیٹنا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ جیل میں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے ہیں، تاہم اب میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ میں آج روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں، کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے نواسے اور مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر نے اپنی اہلیہ عائشہ سیف سے علیحدگی کی تصدیق کر دی ہے۔ آج جمعرات کو انسٹاگرام پر اپنے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے ایک سٹوری میں جنید صفدر نے لکھا کہ میری طلاق کی خبر سچ ہے۔ یہ خالصتاً ذاتی معاملہ ہے اور میں میڈیا سے درخواست کروں گا کہ ہماری پرائیویسی کا احترام کریں۔ خیال رہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے صاحبزادے جنید صفدر دسمبر 2021 میں عائشہ سیف کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ اہلیہ سے علیحدگی کے حوالے سے جنید صفدر نے انسٹاگرام سٹوری میں مزید لکھا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس فیصلے سے ہمیں سکون میسر آئے گا۔